صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں، چند گناہ سامنے رکھے جائیں۔ لیس منا من دعا الی عصبیہ ولیس منا من مات علی عصبیہ ولیس منا من قاتل علی عصبیہ۔ جس آدمی نے دوسرے کو قومیت کی بنیاد پر بلایا، اے میری قوم اکٹھی ہو جاؤ، جائز ناجائز حق باطل جو کچھ بھی ہے، لیکن میں نے قوم کا ساتھ دینا ہے، برادری کا ساتھ دینا ہے، میری برادری والا حق پر ہے پھر بھی اس کا ساتھ دینا ہے، اگر وہ غلط ہے پھر بھی اس کا ساتھ دینا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ قاتل ہے پھر بھی اس کے حق میں گواہی دینی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ ظالم ہے پھر بھی اس کا ساتھ دینا ہے۔ اس کا نام عصبیت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو آدمی تعصب کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر کسی کو اپنے پاس بلائے، قومیت کی بنیاد پر جس کی موت آئے، قومیت کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا، صاف ہم میں سے نہیں ہے۔ غزوہ احد کے اندر ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں ہمارے جیسے تو یہ کہتے ہیں کہ محبت میں اور جنگ میں کوئی اصول نہیں، جو چاہے کرتے رہو، لیکن اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ محبت کے بھی اصول ہیں، دوستی کے بھی اصول ہیں، نفرت کے بھی اصول ہیں، دشمنی کے بھی اصول ہیں، جنگ کے بھی اصول ہیں۔ میدان جنگ ہے، ایک صحابی ابو عقبہ نام ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تیر اٹھا کر زور سے نشانہ باندھ کر مارا اور میں نے کہا خذھا منی وانا الغلام الفارسی، میں فارس کا رہنے والا، اب یہ میری مار، اس میرے تیر کا مزہ چکھو۔ جیسے بہادری کے اندر بندہ کوئی جملہ کہہ دیا کرتا ہے۔ ابو عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے میدان احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر تیر مارتے ہوئے یہ کہہ دیا خذھا منی وانا الغلام الفارسی۔ رسول پاک علیہ السلام، حالانکہ غزوہ احد وہ غزوہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ صحابہ کی شہادت ہوئی، کسی غزوے میں اتنی شہادت نہیں ہے۔ کسی غزوے میں رسول پاک علیہ السلام کا دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اندر سے خون غزوہ احد کے اندر نکلا ہے، یہ اس کے اندر سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ یہ ایسا غزوہ ہے، اس کے باوجود فالتفت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز نہیں فرمایا، میری طرف غصے سے آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ تو نے یہ جملہ کیوں کہا، فارسی اپنے آپ کو کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ خذھا منی وانا الغلام الانصاری، کہ میں نے تیر مارا ہے، میں بھی ایک مسلمان ہوں اور دین کا مددگار ہوں، قومیت کی بنیاد پر تو نے یہ جملہ کیوں کہا؟ رسول پاک علیہ السلام نے قومیت کی بنیادوں کو ختم فرمایا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھا فرمایا ہے ساری امت کو۔ ہر وہ بندہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقوی ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہ میری برادری کا ہے یا کسی بھی برادری کا ہے، وہ ہمارے رنگ کا ہے یا کسی بھی رنگ کا ہے، وہ ہمارے ملک کا ہے یا کسی بھی ملک کا ہے، لیکن اگر اس کے اندر دین موجود ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے، اس کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم۔ آپ نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیہ۔ غزوہ بنو المصطلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سن 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا۔ کنویں کے اوپر پانی لینے کے لیے صحابہ گئے، شیطان ہوتا ہی ہے بیچ میں۔ ایک صحابی نے ذرا غصے میں یہ کہہ دیا یا للانصار، اے انصار ادھر آ جاؤ۔ وہ انصاری صحابی تھے، ان انصار کو بلایا۔ جس کے ساتھ بات میں سختی ہوئی تھی وہ مہاجرین تھے، انہوں نے کہا یا للمہاجرین، اے مہاجرین تم بھی آ جاؤ۔ کچھ بندے انصار کے جمع ہو گئے، کچھ بندے مہاجرین کے جمع ہو گئے۔ جلدی سے جو بزرگ بڑے صحابہ تھے وہ آئے، انہوں نے دونوں کو آپس میں صلح صفائی کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ کو بتا دیا کہ جی آج یہ کنویں کے اوپر یہ مسئلہ پیش آیا تھا، اس نے غصے کے اندر یا للانصار کہہ دیا، دوسرے نے غصے کے اندر یا للمہاجرین کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سخت دوپہر میں سفر کی نہیں تھی۔ آپ کی عادت شریفہ سفر کے بارے میں کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت نازل فرما۔ عادت شریفہ صبح کے وقت آپ کی سفر کی تھی، اور جماعتوں کو، لشکروں کو بھی روانہ فرماتے تو صبح کے وقت میں روانہ فرماتے۔
جب واپسی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لے جایا کرتے، پہلے مسجد میں تشریف لایا کرتے، نماز پڑھتے اور جو ملنے والے تھے ان سے ملتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جائے۔ سفر کے بارے میں عادت شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہیں تھی دوپہر کو سفر کرنے کی، لیکن اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دوپہر کے اندر صحابہ کو فرمایا چلو کوچ کرو۔ سارا دن چلایا، ساری رات کہیں اترنے نہیں دیا، کہیں سونے نہیں دیا۔ اگلا دن بھی آ گیا، آدھا دن، اگلا دن، 24 گھنٹے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے چلو چلو چلو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا سخت تھک گئے کہ اپنے جانوروں پر ہمیں نیند آنے لگ گئی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پڑاؤ کیا اور فرمایا دعوها فإنها منتنہ، آئندہ یہ بات نہ کرنا، کوئی مہاجرین کی بنیاد پر یا انصار کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر نہ بلائے، یہ بڑی بدبودار چیز ہوتی ہے، دوبارہ اس کام کو نہ کرنا۔